حضرات محترم، اللہ مالک نے اس دنیا کے اندر انسان کو اگر اپنے امتحان کے لیے منتخب کیا ہے تو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ جب میرے اور آپ کے والد سیدنا آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا کو دنیا میں بھیجا تھا اور ساتھ ہی یہ بات کہی تھی قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اے آدم و حوا اب دنیا میں چلے جاؤ، میں ایک بار تمہیں یہ پھر باور کرتا ہوں کہ تم اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہو، شیطان سے کبھی خیر کی توقع نہ رکھنا، اور دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تمہاری رہنمائی میں خود کروں گا، ہدایت میں بھیجوں گا، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت اور رہنمائی کو قبول کرے گا فلا یضل، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقیٰ، اور نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ اس وقت پہلے انسان سے لے کر قیامت تک اللہ رب العزت کا یہی اصول ہے کہ دنیا کے اس امتحان میں جس میں ہم سب مبتلا ہیں، اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ہدایت اور رہنمائی کو جو قبول کر لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور جو اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بھی اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، میری الوہیت کو چھوڑ کے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، وہ دنیا اور آخرت کی بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہدایت اور رہنمائی اتاری، اس کے ساتھ اس کو ٹیچ کرنے کے لیے ٹیچر بھی دیے، جنہیں اللہ اپنے انبیاء اور رسل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قوموں کے اندر بہت سے خوش نصیب ایسے تھے جنہوں نے انبیاء اور رسل کی دعوت کو قبول کیا اور دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی ان کے حقدار بن گئے، اور بہت سے ایسے بد نصیب جنہوں نے انبیاء اور رسل کی رسالت کا انکار کیا، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں کا انکار کیا، اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے اس امتحان میں ناکام و نامراد ہو گئے۔ آج کی مجلس میں نے آپ کے سامنے یہی بات عرض کرنی ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا رحم اور پیار کرتا ہے، اس لیے ہر صورت انہیں سمجھانے کے لیے جب اللہ اپنے انبیاء اور رسل کو بھیجتا ہے انہیں کچھ معجزات بھی عطا کرتا ہے۔ معجزہ اس کا مطلب کیا ہے؟ معجزہ کہتے ہیں ایسی بات جو انسان کے بس سے باہر ہو، انسان عاجز آ جائے، دنیا کی ٹیکنالوجی عاجز آ جائے، وہ کام نہ کر سکے جو اللہ انبیاء کے ذریعے کرواتے ہیں۔ اور یہ کروانے کا مقصد دو ہوتے ہیں، ایک کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ میرا ہی پیغمبر ہے، میرا رسول اور میرا سفیر ہے، اللہ رب العزت ہی ایسا معاملہ کر سکتا ہے، اور دوسرا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ ایسے معجزات عطا کرتے ہیں جس سے حق واضح ہو جائے اور باطل جو ہے ناکام و نامراد ہو جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہر زمانے کے اندر جب بھی انبیاء اور رسل نے اللہ کی طرف سے عطا کرنا معجزات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے ان کا اظہار کیا، دو قسم کے لوگ آئے۔ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے ان معجزات کو دیکھ کر عقل مندی اور دانائی کا ثبوت دیتے ہوئے
انہیں اللہ کی طرف سے نشانی قرار دیتے ہوئے اس کو قبول کیا، اور کچھ ایسے بد نصیب تھے جنہوں نے یہ کہہ کے اسے اگنور کر دیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ظاہر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں رسول اللہ کے ایک معجزہ جو معراج مصطفیٰ کے نام سے معروف ہے اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، آج امت مسلمہ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے دانشور ہیں جنہوں نے سرے سے معجزات کا انکار کر دیا، کہلاتے بھی مسلمان ہیں لیکن اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے ان کا صریحاً انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انہیں اپنا اختیاری معاملہ سمجھتے ہیں، یہ دونوں ہی راہ راست سے بھٹک گئے، انہیں احساس ہی نہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات کو بائی پاس کر کے اللہ کی ذات کو نکال کے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، خرق عادت تین کام ہوتے ہیں، ایک معجزہ یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہوتا ہے، ایک کرامت ہے یہ اللہ ہر نیک بندے کو اپنی مرضی سے جب چاہے عطا کر سکتا ہے، ایک خواب ہے جو کسی بھی انسان کو آ سکتی ہے، لیکن ان تینوں چیزوں میں نہ انبیاء کو معجزے میں اختیار ہوتا ہے، نہ اولیاء کو کرامت میں اختیار ہوتا ہے، نہ مجھے اور آپ کو خواب دیکھنے میں اختیار ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوتا ہے، جب اللہ چاہے ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ، اللہ رب العزت نے بہت عزت و شرف سے نوازا انہوں نے پہلے اپنے والد کے ساتھ تکرار کیا، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، سورت یاسین کے اندر پورا رکوع ان کے مکالمے کا تذکرہ ہے، باپ نے ناراض ہو کے کہا قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جا، اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں بدتمیزی نہیں کی، کہا قال سلام علیک، اچھا ابا جان السلام علیکم، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں ان قریب اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ آپ درست فیصلہ نہیں فرما رہے، آپ چلے جاتے ہیں، قوم کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، بالآخر بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، بادشاہ کے ساتھ مکالمہ ہوا، بادشاہ جب پریشان ہو گیا تو بادشاہ اپنی عزت جو ہے اس کو چھوڑتے نہیں ہے، اس نے ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے، ایک بہت بڑا الاؤ بنایا گیا، آگ کا کام جلانا ہے، پوری دنیا جانتی ہے آگ کسی کو معاف نہیں کرتی، نہ اچھے نہ برے، کوئی انسان آگ کی تمازت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو یہ بات بھی دکھائی، آگ جلائی گئی، کوئی نزدیک نہیں جا سکتا تھا، آگ اپنی پوری تمازت کے ساتھ جل رہی تھی، پوری خوفناک شعلے بھڑکا رہی تھی۔ اسی حالت میں جب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے زبان سے یہ کہا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے میرا رب کافی ہے، حسبی اللہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت میرا بھروسہ صرف اللہ پہ ہے، وہو رب العرش العظیم وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ نے ان کی بات کو سن لیا، اللہ نے ان کی التجا کو قبول کر لیا، اسی وقت آگ کو حکم دیا کہ تجھے جلانے کی اجازت میں نے دی ہے، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، وہ آگ سب کو جلا رہی تھی، اس کی تمازت اسی طرح گرم تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا تو اللہ نے کہا میرا حکم یہ ہے، یا نار اے آگ میں نے تجھے بنایا، تجھ میں تمازت میں نے ڈالی، جلانے کی قوت تجھے میں نے دی، یا نار رکونی بردن و سلامن،
میرے اس بندے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ انہیں کوئی تکلیف ہو۔ بردن و سلام علی ابراہیم، کیا ہم دنیا نے یہ واقعہ نہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مدت تک اس آگ، بسمتی ہوئی آگ، جلتی ہوئی آگ میں رہے، آگ بجھ گئی، جب باہر نکلے تو آگ نے ہر چیز کو جلا دیا تھا۔ اگر سلامت تھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی، اور انہیں سلامت رکھنے والی کون تھی؟ یہ ان کا ذاتی اختیار نہیں تھا، انہوں نے جس سے التجا کی تھی، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، آپ پہ اللہ رب العزت نے جب کہا فرعون کی طرف جاؤ، تو اس وقت جانے سے پہلے کہا یا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ مجھے بتا۔ سورت طٰہٰ ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگی قال ہی عصائی، اے اللہ یہ لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی، اس سے میں پتوں کو جھاڑتا ہوں، دوسرے کام لیتا ہوں اور فلاں فلاں کام لیتا ہوں۔ بات کو لمبا کر دیا کہ میرے رب سے میری بات ہو رہی ہے۔ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اللہ نے کہا قال القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈالو۔ جب زمین پہ ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک زندہ سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے کہا لا تخف، اگر اختیار اپنا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا ہونا چاہیے تھا نا، میں نے اسے زمین پہ پھینکنا ہے، اس نے عصا کے بجائے اس نے ایک سانپ اژدہا بن جانا ہے، تو ڈرتے کیوں؟ اللہ نے کہا لا تخف، ڈرنا، اسے پھر پکڑیے پھر لاٹھی بن جائے گا۔ اور یہ معجزہ تھا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، اور اس کا محرک اللہ کی ذات تھی۔ پھر اس کے بعد کہا القی عصاک فاذا ہی تلقف ما یافکون، تو پھر اس کے بعد کہا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالو۔ جب باہر نکالا تو ایک جس طرح لائٹ جلتی ہے اس طرح ہاتھ سفید چمک رہا تھا۔ تو کہا اب جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، تو جاؤ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ تو پھر کہا اے اللہ آپ نے معجزات تو مجھے دے دیے، لیکن میری ایک التجا سن لیجئے۔ کیا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، بہت مشکل مہم سر کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ میرے لیے آسان کر دے۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بھی بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ یہ معجزات جو ہے یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے، جب وہ چاہے۔ یہ کوئی سٹنٹ نہیں ہے کہ ایک جادوگر جب مرضی وہ اپنا سٹنٹ لوگوں کی نظروں پہ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کے یہ دکھا دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، لیکن بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا سحر ہے، بہت بڑا جادو ہے، اس سے بڑا جادو ہو ہی نہیں سکتا، العیاذ باللہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ انہیں بھی معجزات عطا کیے گئے اس وقت کے اعتبار سے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم نے مٹی سے ایک پرندہ نما بنایا، کہیت الطیر، جس طرح پرندہ ہوتا ہے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے بنایا، اپنی مرضی سے نہیں، بِإِذْنِی، میرے حکم سے،
فتنفخو فیہا فتکون طیرا بإذنی، اس پہ پھونک ماری وہ پرندہ بڑھ کے اڑ گیا بإذنی، میرے حکم سے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ سورت المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 108 اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، 109 110 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، تم نے پرندے مٹی کا ایک پرندہ جیسا بنایا بِإِذْنِي، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر اس پہ پھونک ماری میرے حکم سے، وہ پرندہ بن کے اڑ گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، تم نے اندھے کو پھونک ماری، اندھے کا علاج کیا اور پھلویری والے کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اگر مردے کو زندہ کیا تو بِإِذْنِی، میرے حکم سے کیا۔ تو یہ معجزات وہ تھے، اس وقت طب کا بڑا چرچا تھا، لیکن کچھ ایسی باتیں، ایسے علاج تھے جو اس وقت کے طبیب بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عطا کر کے بتایا کہ لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے رسول ہیں، ان کی بات ماننا تم پہ فرض ہے، ان کی بتائی ہوئی ہدایت کو قبول کرو گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے سامنے آپ نے پیش فرمائی اور جن لوگوں نے کفر کرنا تھا انہوں نے کفر ہی کیا، وہ کہنے لگے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو ظاہراً جادو ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اسی طرح جب اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، آپ 40 سال تک ان لوگوں کے اندر رہے۔ جس وقت آپ نے اپنی نبوت کا اعلان لوگوں کے سامنے فرمایا، کوہ صفا پہ آئے، آپ نے لوگوں کو آواز دی، لوگ سب آئے، جو خود نہیں آ سکتا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا، آپ نے سب سے پہلے اپنے کردار کی گواہی لی۔ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، کسی کا حق مارا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کے ساتھ کوئی کردار کا معاملے میں بد اخلاقی کی ہو، میں نے 40 سال گزارے، میرے اوپر ہاتھ رکھو، میں نے کیا تمہارا نقصان کیا، میرے متعلق تمہارا کیا تصور ہے؟ سب نے بیک زبان یہ بات کہی تھی، انک صدیق انک لامین، آپ سچے بھی ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں۔ یہ کائنات میں اور کسی شخص کے متعلق انبیاء کے علاوہ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ صادق و امین ہے، یہ صرف انبیاء کا وصف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ لوگوں سے کہا تھا میرے متعلق تمہارا کیا تصور ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا، امانت دار پایا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے، ابھی تم پہ حملہ آور ہو جائے گی، کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا اس زبان سے کوئی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، آپ جو فرمائیں گے اسے تسلیم کریں گے۔ انہوں نے کہا اگر مجھ پہ اتنا یقین ہے تو قل لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، پھر کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو انہوں نے جواب پتہ کیا دیا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا کہہ رہا ہے؟ اس ساری کائنات کو بنانے والا، چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، اس سے بڑی تعجب والی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ سورت صاد ہے، اس کی 3 4 آیت پڑھ کے دیکھیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا کہہ رہے ہو کہ ایک خدا ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، یہ ساری کائنات کو بسا رہا ہے، ساری کائنات کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اس سے تعجب والی بات کون سی ہو سکتی ہے؟
اور آپ کا وہ چچا جس نے آپ کے پیدا ہونے پہ خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا، اس نے کہا آپ کے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا، اس نے کہا جا تم آزاد ہو۔ وہی چچا اب جب عقیدے کی بات آئی، جب ہدایت کی بات آئی، وہی چچا اس نے سب سے زیادہ بدتمیزی کی کرتے ہوئے زبان کھولی، کہنے لگا اللہ اکبر، تبا لک یا محمد نعوذ باللہ من ذالک، لہذا جماعتنا، اے محمد تو ہلاک ہو جائے اس لیے جمع کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن خلق کی وجہ سے آپ نے جواب نہیں دیا، لیکن اللہ کو غیرت آ گئی، اللہ نے اسی وقت آیت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ میرے نبی کے ہاتھ ہلاک نہ ہو، میرے نبی ہلاک نہیں ہو، ہلاک تو ہو جس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی معجزات کا مطالبہ کیا گیا۔ سب سے پہلا آپ سے مطالبہ کیا گیا، اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر دو تو ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا میں ابھی کر دیتا ہوں، آپ نے کہا میں اللہ سے دعا کروں گا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اور جب یہ واقعہ ہو گیا تو بد نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ کے بھی نہ مانے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے سورۃ ملک کے اندر ایک بات کہی ہے جو میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے بڑی اہم ہے۔ جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جہنم پھنکار رہی ہوگی، جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا پہلے پوچھا جائے گا الم یأتکم نذیر، کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں آیا تو تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، میں نے یہ کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم پہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ پھر وہ اپنے اوپر افسوس کرے گا، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش میں بات کو سن کے عقل کر جیتا، آج میں جہنم والوں میں نہ ہوتا۔ یہ بات میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم بھی زندگی میں بہت سی باتیں سنتے ہیں، کہنے والا کہتا ہے، سننے والے سنتے ہیں، کہنے والا بھی بعض اوقات جو کہتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا، سننے والے بھی سن کے ادھر سے سنتے ہیں، ادھر نکال دیتے ہیں۔ کاش اس وقت سے پہلے پہلے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، جو اللہ نے کہا وہی سچ ہے، جو اس کے رسول نے کہا وہی حق ہے۔ اس حق کو قبول کرنا ہی دانائی ہے، اس حق کا انکار کرنا انسان کی تباہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسی بات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اب رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے دکھا دیا، اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ 27واں پارہ ہے، اس کی پارے کے اعتبار سے 4تھی سورت ہے، اور ویسے یہ 5ویں سورت بنتی ہے سورت قمر۔ اللہ کہتے ہیں اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، جب بھی میری نشانی دیکھتے ہیں اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُوا، کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو جادو ہے، اس نے تو ہم پہ سحر کر دیا ہے۔ اور اہل مکہ اس وقت کہنے لگے، کیونکہ جادوگر جو ہے نا یہ واقعتاً یہ نظر پہ سحر کرتا ہے، نظر کو باندھتا ہے، حقیقت وہ نہیں ہوتی لیکن دیکھنے والا سمجھتا ہے ایسا ہے۔ لیکن انبیاء کے معجزات حقیقت ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، انہوں نے ایک شرط اور لگا دی،
پہلے رسول اللہ کو کہا اگر آپ یہ معجزہ دکھا دیں ہم ایمان لے آئیں گے، تو لیکن جب اللہ نے معجزہ دکھا دیا تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ یہ ہم پہ سحر مستمر، جادو کیا گیا ہے۔ اگر باہر سے جو لوگ ہمارے مختلف ممالک میں تجارتی اسفار پہ گئے ہوئے ہیں، جب واپس آئیں گے ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو انسان چاند کو سامنے دیکھتے ہوئے، سورج کی تمازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ستاروں سے رستے تلاش کرتے ہوئے، دن اور رات کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ کے بھی اللہ کو نہیں پہچانتا، تو کون سی اسے اور نشانی چاہیے؟ لیکن جب عقل پہ پردہ پڑ جائے نا، پھر کوئی نشانی نظر نہیں آتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو ایسا کرتے۔ مکے کا ایک بڑا پڑھا لکھا انسان تھا جس کا نام عمر بن حشام تھا، لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، یہ فیصلوں کا باپ ہے، جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا اس کے پاس لے کے جاتے، لیکن اس نے حق کو پہچاننے کے باوجود قبول نہیں کیا، تو اللہ نے اس کا نام ابو جہل رکھا تھا۔ اس لیے ہماری کوالیفیکیشن کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ کے نزدیک کوالیفائڈ وہ ہے جو اللہ کی بات کو سمجھ جاتا ہے، جو اس کے رسول پہ ایمان لے آتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ یہ نبی اگر سچا ہے اور میں نے جو کتاب نازل کی ہے لا ریب فیہ ہے، تو پھر اس کو بھی مان لو۔ جہنم تم نے دیکھی نہیں ہوئی لیکن موجود ہے، جنت تم نے دیکھی نہیں ہوئی لیکن ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کی قدرتوں کو دیکھ کے پہچانو جو اس کو سب کو چلا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آج میڈیکل سائنس اپنی ترقی کی معراج پہ ہے، ہر مرض کا علاج ڈھونڈ لیا گیا ہے، لیکن ایک چیز یہ ایسی ہے جس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ چیلنج آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے اپنی پاک کلام کے اندر فرمایا، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب کسی کی جان یہاں اٹکتی ہے نا، وانتم حینئذ تنظرون، تم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں تم سے زیادہ قریب ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارے اوپر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، ہم ہی سب سے اختیار رکھتے ہیں، فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ترجعونها ان کنتم صادقین، میں اس کی جان نکالنے لگا ہوں، واپس ڈال کے دکھا دو۔ نہیں ڈال سکتے۔ میرے عزیز بھائی، وہ دنیا کے وہ ممالک جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں ایک دوست، اب بھی ان میں ایک ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جگر کی پلانٹیشن کے لیے چائنا میں گئے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بڑے بات پہ وہ ڈاکٹر صاحب زچ کرتے تھے، کون سا خدا، کس خدا کی بات کرتے ہو، کس دین کی، کوئی عقل کرو، دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی۔ تو اسی طرح ایک دن ہم اپنے مریض کے پاس تھے، تو اس مریض کی حالت غیر ہو گئی، ایک اور مریض تھا، اتنی غیر ہو گئی کہ اس کے بچنے کی امید باقی نہ رہی۔ تو وہی ڈاکٹر جو خود اللہ کی ذات کا نام لے کے مزاح کیا کرتا تھا، تو اس کی کیفیت کیا ہوئی؟ کہتا ہے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس کو خدا کہتے ہو اس کو بلا کے دیکھ لو۔ میرے عزیز بھائیو، کتنی مثالیں ہم اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں۔ ہم کسی کی تکلیف پہ خوش نہیں۔ یہ آج جو امریکہ کے جن شہروں میں جس ریاست میں آگ لگی ہے، اس آگ سے ایک دن پہلے وہاں کے بہت بڑے بڑے سٹار جو تھے، ان کی ایک فنکشن تھا، اس میں ایک جو یہ ٹیلی ویژن سٹار تھی، اس نے کہا ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس بھائی ماں باپ، دنیا کے ہر عیش و عشرت ہے،
ہم گاڈ لیس ہیں، ہمیں یہاں گاڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے دن اللہ نے بتا دیا میں ہوں، تم چاہو یا نہ چاہو میں اپنا آپ دکھا سکتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، انہیں آج سمجھ آ گئی کہ گاڈ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ تو اے مسلمان، ہم کیوں بہکے ہوئے ہیں، کیوں بٹکے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم اپنے امتحان میں کیوں ایسے رستے پہ بھاگ رہے ہیں جو ناکامی اور نامرادی کی طرف جاتا ہے؟ اور معجزے کے علاوہ ایک ہے کرامت، اس میں بھی بہت سا جھوٹ شامل کر دیا گیا کہ فلاں شخص نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 1500 کلومیٹر دور اسلامی لشکر ایک میدان میں لڑ رہا ہے، اللہ نے وہ سارا رستہ کھول کے سامنے تصویر کر دی، اور مسلمان لشکر اس کے پیر اکھڑ رہے تھے، یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اللہ نے سامنے تصویر کر دی، آپ نے آواز دی یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پشت پہ ہو جاؤ۔ انہوں نے آواز کو سن لیا، پہاڑ کی پشت پہ ہو گئے، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اور یہی عمر جب نماز کے لیے تشریف لائے، ممبر کے پیچھے قاتل چھپا ہوا ہے، دیکھ نہ سکے۔ تو یہ کرامت بھی اپنے آپ نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جب وہ چاہتا ہے، اور یہ مسجدوں میں اور حجروں میں بیٹھ کے مدرسوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ کرامتیں اپنے اس طرح کی باتیں میدانوں میں دکھاتے ہیں جب حق اور باطل کے مار کے لگتے ہیں، جب اہل حق کو کوئی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کرامتیں دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، اہل مکہ نے قید کر لیا، بیڑیاں پہنا دی، دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ ان کے گھر ایک غلام لونڈی تھی، کہنے لگی اتنا معزز قیدی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا یہ موسم انگوروں کا نہیں تھا، میں نے خبیب کو دیکھا کہ خبیب جو ہے یہ انگور کھا رہے تھے، حالانکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، ہم جیسے گناہگاروں کے ساتھ کیسے ہوں گی؟ یہ اس وقت ہوتی ہیں جب حق اور باطل کے مارکے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ ایسے معاملے دکھاتے ہیں۔ انبیاء کو معجزات بھی اس وقت ملتے ہیں جب حق اور باطل کا معاملہ آ جائے، اللہ نے حق کو آشکارا کرنا ہو تو اللہ اپنے انبیاء کو معجزات عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح ایک خواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی، میرے بعد صرف خواب باقی رہ جائے گی جو کسی انسان کو اچھی چیز کی خبر دے سکتی ہے۔ تعبیر اور رویا کے اندر بہت بڑے امام تھے، امام ابن سیرین یہ تابعی تھے۔ آج جو بھی خواب کی تعبیر کا علم سیکھنا چاہتا ہے تو ان کی کتاب تعبیر اور رویا پڑھتا ہے، اور خوابوں کی تعبیر سب سے مشکل علم ہے، ہر بندہ یہ نہیں بتا سکتا۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ تھی، اسے ایک خواب آیا۔ خواب کیا تھا کہ میں کھڑی ہوں اور جتنے انسان درندے پرندے چرندے ہیں مجھ سے برائی کر رہے ہیں۔ بہت پریشان ہوئی، اس نے اپنی ایک اعتماد والی لونڈی کو مختلف علماء کے پاس بھیجا، کوئی اچھی تعبیر پیش نہ کر سکا۔ اس نے اس لونڈی کو بھیجا امام مالک کے پاس مدینے میں، بغداد سے چلی مدینہ منورہ پہنچ کے جا کے کہا مجھے یہ خواب آئی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تجھے یہ خواب آئی نہیں سکتی، جھوٹ بول رہی ہے وہ،
سچ بات بتاؤ پھر بتاؤں گا اس کی تعبیر کیا ہے۔ واپس چلی گئی۔ پھر ملکہ زبیدہ نے اپنی امراء کی بیگمات کو بھیجا، ان سے کہا کہ تم کہو کہ مجھے یہ خواب آئی ہے۔ انہوں نے جا کے کہا، کہنے لگے امام مالک نے پوچھا کون لوگ ہو تم؟ کہنے لگے میں فلاں وزیر کی بیگم ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے بھی خواب نہیں آ سکتی، جھوٹ بول رہی ہو، سچ بات بتاؤ تو پھر۔ انہوں نے پھر پیغام بھیجا کہ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا سچ بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، آپ سچ بتا دو۔ انہوں نے کہا جی ملکہ زبیدہ کو یہ خواب آئی ہے۔ کہنے لگے اب سچ بولا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ایسا کام کرے گی جس کی وجہ سے انسان ہی نہیں درندے پرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر اس نے دریائے فرات سے ایک نہر نکالی جو آج بھی موجود ہے، پانی تو نہیں لیکن آج بھی موجود ہے، جو میدان عرفات تک آتی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ دیکھی ہوگی، صحراؤں کے اندر سے نہر کو لانا ناممکن تھا، وہ زمین کے اوپر اس نے بنائی، اور ایسی طریقے سے بنائی کہ وہ کبھی گرم بھی پانی اس کا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ خواب کی تعبیر ایک مشکل عمل ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھے، خواب بھی دو قسموں کے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی خواب انسان کے اپنے بس کی نہیں ہوتی۔ انسان خود چاہے کہ میں آج رات کو فلاں خواب دیکھ لوں تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ خواب سچ بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ پریشان خیالی بھی ہوتی ہے، کہ جو انسان سارا دن سوچتا ہے وہ خواب میں آ گیا، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف سے وہ ہوتی ہے جو سچی خواب ہوتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، اس وقت کے مصر کے حاکم کو خواب آئی، اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں جو ہیں انہیں پتلی اور لاغر گائیں کھا رہی ہیں، سب نے ختم کر دیا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ 7 سٹے جو ہیں وہ خشک بالکل اور تازہ بتازہ سٹوں کو کھا رہے ہیں۔ اس کی تعبیر کوئی تعبیر معبر نہ بتا سکا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بتائی کہ یہاں خشک سالی 7 سال ہوگی، اس سے پہلے 7 سال بڑے ہرے بھرے ہوں گے، اور ان ہرے بھرے سالوں میں اگر آپ نے ذخیرہ کر لیا تو آئندہ سالوں میں آپ اچھی زندگی بسر کر رہیں گے، وگرنہ بہت خوفناک حالات ہو جائیں گے۔ یہ ان کی خواب کی تعبیر، ایسے اللہ بعض اوقات انسانوں کو دکھا دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر خواب کے اندر کسی کے والد محترم آ گئے تو کہتے ہیں میرے والد خواب میں میرے پاس آئے تھے، حقیقتاً وہ آئے نہیں تھے، یہ اللہ نے والد کو دکھایا تھا۔ وہ کس حالت میں ہے یہ بھی اللہ نے دکھایا تھا۔ یا والدہ محترمہ آ گئی، یہ اللہ دکھاتا ہے اور اس کے متعلق کوئی ایسی بات ذہن میں ڈالتا ہے کہ اس کے لیے یہ کام کرو، یا کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے، والد محترم خواب میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹے یہ نہ کرو تمہارے لیے اچھا نہیں۔ یہ حقیقتاً والد کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں اس میں استخارہ کرتے ہیں۔ استخارہ ہے اللہ سے خیر کو طلب کرنا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک فإنک تعلم ولا اعلم فإنک تقدر ولا اقدر۔ اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کر رہا ہوں کیونکہ علم تیرے پاس ہے، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی۔ اے اللہ یہ کام میں جو کرنے لگا ہوں اگر میری دنیا آخرت معاش کے لیے بہتر ہے تو میرے مقدر میں کر دے۔ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنْهُ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ۔ اے اللہ یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں اگر میرے لیے برا ہے تو اے اللہ اسے مجھ سے پھیر لے، مجھے اس سے پھیر لے۔ پھر ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ اللہ خواب میں دکھاتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں، تو
تو یہ خواب جو ہے یہ بھی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے. معجزہ، کرامت یا خواب یہ کسی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جو اللہ رب العزت جب چاہتا ہے اپنے بندوں پہ ظہور فرماتا ہے. اس لیے ان کا انکار یا ان کے متعلق انسان حد سے بڑھ جائے، یہ بھی دونوں باتیں غلط ہیں. ان باتوں سے بچ کے انسان کو اعتدال کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. تو میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ اللہ نے بہت سے معجزات، چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، بہت سے معجزات سے نوازا. ان میں ایک معجزہ تھا معجزہ معراج. اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارے اس ملک کے بہت سے ایسے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے اس معجزے کا سرے سے انکار کر دیا. حالانکہ یہ جو معجزہ معراج تھا آپ کو ظاہراً ہوا تھا، جسمانی طور پہ ہوا تھا. اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کی آیت نمبر 1 میں کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو. بندہ کون تھا؟ جناب محمد رسول اللہ. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کے اندر فرمایا، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. مسیح بن مریم کو اس بات میں کوئی تردد نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ومن یستنکف عن عبادتی، جس بندے کو اللہ کی بندہ ہونے پہ تردد ہے نا، وہ بندہ برباد ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں کیا فرمایا؟ اسرا بعبدہ، سیر کروائی اپنے بندے کو، لیلاً ایک رات میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد، اس وقت جہاز نہیں تھے، راکٹ نہیں تھے، خچر گھوڑا اونٹ تھا، تیز رفتار سواری گھوڑا تھا، 1 مہینے کی مسافت تھی. اللہ نے کہا لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اگر صرف اتنی سی ہوتی تو آج کہہ سکتے تھے کہ ایسے جہاز آ گئے ہیں جو آواز سے زیادہ تیز رفتار چلتے ہیں، ہو سکتا ہے. لیکن اس کا کیا کریں گے جب اللہ نے کہا کہ میں نے پھر یہاں سے آسمان پہ لے گیا. کون سا آج تک راکٹ یا جہاز بنا ہے جو آسمان تک پھاڑ کے پہنچا ہو؟ پھر آسمان پہلا نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، 5واں نہیں، 7واں نہیں، سدرۃ المنتہا تک اللہ لے گئے، جنت اور جہنم کی سیر کروا دی. معجزہ تو کہتے ہی اسے ہے، دماغ عاجز آ جائے کہ کیسے ممکن ہے. یہ ممکن اور ناممکن میرے اور آپ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے صرف ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے. آپ دیکھیں ہمارا دن کتنا ہے؟ 24 گھنٹے کا. اللہ کا دن کتنا ہے؟ ان یوما عند ربک کالف سنہ. اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. کس طرح کمپیریزن کریں گے ہم اپنے اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ؟ میں تو مجبور و بے کس ہوں، اور ہر انسان اس کا ایک دائرہ کار ہے، اس کے آگے اس کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ وہ ذات پاک ہے جس کے اختیارات کہیں ختم نہیں ہوتے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ پیارا معجزہ جو معراج کے نام پہ ہوا، یہ کیوں ہوا؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس میں کیا کچھ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیے، اور اس میں ہمارے لیے کیا عبرتیں اور نصیحتیں ہیں؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.